السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 37، 38 اور 39 کی تلاوت اور ترجمہ شاہ عبد القادر محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ صاحبزادے ہیں شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ دہلوی کے، ان کے ترجمے اور تفسیر کا نام ہے موزہ قرآن۔ اسی میں سے ہم ترجمہ عرض کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم۔ قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ صدق اللہ العظیم۔ پھر سیکھ لیں آدم نے اپنے رب سے کئی باتیں، پھر متوجہ ہوا اس پر، برحق وہی ہے معاف کرنے والا مہربان۔ ہم نے کہا تم اترو یہاں سے سارے، پھر کبھی پہنچے تم کو میری طرف سے راہ کی خبر، تو جو کوئی چلا میرے بتائے پر، نہ ڈر ہوگا اس کو اور نہ اس کو غم، نہ ڈر ہوگا ان کو اور نہ ان کو غم۔ اور جو منکر ہوئے اور جھٹلائیں ہماری نشانیاں، وہ ہیں دوزخ کے لوگ، وہ اسی میں رہ پڑے۔ رب زدنی علما رب زدنی علما۔ پھر سیکھ لیں آدم نے اپنے رب سے کئی باتیں۔ یہاں پہ ایک لفظ استعمال ہوا ہے فتلقى۔ فتلقى صحیح ایک لفظ تو پورا تلقہ ہے، لیکن فا اس کے اندر پھر کے لیے آ گیا، یعنی کہ فتلقى پھر اس نے سیکھ لیا، یا پس اس نے پا لیا، یا سو اس نے تلقین پائی، کسی بھی معنی میں لیا جا سکتا ہے۔ پھر اس نے سیکھ لیا، پس اس نے پا لیا، سو اس نے تلقین پائی۔ فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب۔ کلمات اس کے معنی معلومات الہیہ، عجائب قدرت و حکمت، اور وہ کلمات دعائیہ مراد ہیں جن کا بیان آیت میں ہے، یعنی ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ فتابہ یعنی تابہ، تابہ سے کیا مراد لیا جائے گا کہ
اس نے توبہ کی، تب وہ پھر آیا۔ اس نے توبہ کی، پس اس نے توبہ کی، یا یوں کہیں کہ تب وہ پھر آیا، یا یوں کہیں کہ سو وہ گناہ سے باز آ گیا۔ پھر اسی طرح پھر وہ متوجہ ہوا، پس اس نے معاف کیا۔ اب یہاں پہ جو ایک لفظ ہے التواب، تواب دونوں معنی میں استعمال ہوتے ہیں، اللہ کی طرف سے بھی اور بندے کی طرف سے بھی۔ تواب جب کہیں گے تو وہ بندے کی طرف سے، تو اس کا مطلب بہت زیادہ معافی مانگنے والا، توبہ کرنے والا۔ اور جب اللہ کی طرف سے التواب کا اظہار کیا جائے گا تو یعنی کہ بہت معاف کرنے والا، توبہ قبول کرنے والا۔ تو اس آیت میں جو هو التواب الرحیم استعمال ہوا ہے، تواب کا لفظ، وہ اللہ کی طرف سے استعمال ہوا ہے۔ برحق وہی ہے معاف کرنے والا، مہربان۔ اور اس کے بعد ایک لفظ رحیم، رحیم ایک مبالغے کا لفظ ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ رحم کرنے والے ہیں، بہت زیادہ معاف کرنے والے ہیں۔ اور جب ان کی نعمتوں کو کوئی جھٹلائے یا ان نعمتوں کی تکفیر کرے یا تکذیب کرے، تو اللہ سے جب آدمی توبہ کرتا ہے، یعنی تواب بن کے توبہ کرتا ہے، تو هو التواب الرحیم، تو وہ بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے۔ رحیم لگا کے اور بھی کہہ دیا کہ جو نعمتیں ہم نے اس کو پہلے دی ہیں وہ بھی اس سے چھینتے نہیں ہیں۔ مثال یہ ہے کہ جیسے ہمیں اللہ تعالیٰ نے آنکھوں کی نعمت دی ہے، تو اگر ہم نے اس کا مس یوز کیا اور پھر اللہ سے توبہ بھی کی، اللہ نے معاف کر دیا، اور بلکہ وہ معاف بھی کرتا ہے، یعنی اس کی سزا نہیں دیتا، بلکہ وہ اس نعمت کو واپس بھی نہیں لیتا، ایسا رحیم ہے۔ تو یہ بات کہ جب آدم علیہ السلام نے وہ باتیں سیکھ لیں، پھر سیکھ لیں آدم نے اپنے رب سے کئی باتیں، پھر اللہ متوجہ ہوئے ان باتوں کے کرنے کی وجہ سے آدم علیہ السلام کی، پھر اللہ تعالیٰ نے اس پر معاف کر دیا ان کو، تو پھر ان کو جنت سے کیوں اتارا ہے؟ حالانکہ وہ تو هو التواب الرحیم، وہ تو معاف کرنے والا ہے۔ اگر کوئی آدمی کسی دوسرے شخص سے اگر کسی خطا پہ معافی مانگے تو وہ تو اپنی نعمت واپس لوٹا دے گا، چلو سزا کم کر دے گا یا نہیں دے گا سزا، لیکن نعمت سے تو اس کو محروم کر دے گا۔ جبکہ اللہ تعالیٰ نے تو دو لفظ استعمال کیے ہیں کہ وہ تواب ہے، بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے، کتنی سے کتنی بڑی خطا ہو جائے، اور رحیم ہے، ایسا تواب جس کی صفت رحیمیت اس کے ساتھ لگی ہوئی ہے۔ تو پھر آدم علیہ السلام کو زمین پہ کیوں اتارا، جنت سے کیوں نکالا؟ تو یہ محض ہماری خام خیالی ہے، کیونکہ آدم علیہ السلام کو بنانے سے پہلے جب فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے اطلاع دی تھی کہ زمین پہ میں ایک اپنا نائب بنانے والا ہوں، جب کہا تیرے رب نے فرشتوں کو مجھ کو بنانا ہے زمین میں ایک نائب، تو یہ تو ان کے بنانے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا ہوا تھا
کہ آدم علیہ السلام کو زمین پر رکھا جائے گا۔ اب وہ وقت آ گیا تھا، ادھر سے یہ معاملہ بھی ہو گیا کہ وہ شجر ممنوعہ کے نزدیک چلے گئے، اور شجر ممنوعہ میں وہی خاصیت تھی کہ جو اس کے پاس جائے گا وہ پھر اس جنت جہاں وہ رکھے گئے تھے وہاں رہنے کے قابل نہیں رہے گا، کیونکہ اس کی جسمانی ساخت بدل جائے گی۔ تو زمین کے اوپر انسان کی رہنے کے لیے جسمانی ساخت الگ ہے، اور جنت میں رہنے کے لیے انسان کی جسمانی ساخت الگ ہے۔ اور آدم علیہ السلام پتہ نہیں سینکڑوں سال یا ہزار سال وہاں پہ رہے جنت میں، کیونکہ اللہ نے ایک جگہ فرمایا کہ وہ اس کو بھول گئے اس بات کو۔ پھر جب وہ بھول گئے تو شیطان نے ان کو لالچ دلوایا کہ یہ درخت کے پاس اگر آپ جائیں گے تو آپ ہمیشہ کے لیے امر ہو جائیں گے، جنت سے نہیں نکالے جائیں گے۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ وہ اتنے عرصے وہاں رہے، اکتائے نہیں دونوں میاں بیوی، ان کی اولادیں بھی نہیں تھیں، جبکہ وہ صرف 2 تھے۔ پھر بھی ان کو یہ شوق تھا کہ یہاں پہ رہنا، اگر ہم ہمیشہ رہیں گے تو بہت نفع کی بات ہے۔ اس لالچ میں آ کے وہ پہلے بھول ہی چکے تھے کہ اللہ نے منع کیا تھا یہاں جانا، تو وہ درخت کے پاس چلے گئے، جس سے ان کی جسمانی ساخت بدل گئی۔ اب جب ان کی جسمانی ساخت بدل گئی تو لا محالہ وہ ان کے نصیب میں ہی تھا ایسا لکھا ہوا، کیونکہ اصل میں تو نصیبہ یہی تھا کہ ان کو زمین پر ہی لے کے آنا ہے۔ یہ تو اللہ کا ایک نظام ہے کہ شیطان بہکا کے اپنے آپ کو مزید گناہوں میں ڈال رہا ہے۔ یہ تو پہلے اگر وہ ایسا نہ کرتا پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ایک وقت معینہ پر آدم علیہ السلام کو زمین پر لانا ہی تھا۔ پھر یہ ہے کہ شیطان کے بہکانے کی وجہ سے وہ درخت ممنوعہ پہ چلے گئے اور قصوروار ہو گئے۔ بظاہر لگ یہ رہا ہے کہ آدم علیہ السلام قصوروار ہو گئے اور ان کو نکالا گیا جنت سے، تو ایسی بات نہیں ہے، بلکہ قصوروار ہو کے تو ان کو ایک اور نعمت حاصل ہوئی۔ وہ یہ نعمت ہے کہ فرشتے گناہ نہیں کرتے، اور اس فرشتے اللہ سے استغفار کریں گے اس معنی میں کہ ہم اللہ کا حق ادا نہیں کر پاتے، لیکن اس معنی میں استغفار نہیں کریں گے کہ ہم گناہ گار ہیں، ہم قاتل ہیں، ہم ظالم ہیں، ہم فلاں ہیں، ہم فلاں ہیں۔ اس معنی میں استغفار نہیں کرتے کہ ہم اللہ کے حکموں کے توڑنے والے ہیں، اس معنی میں استغفار نہیں کرتے۔ تو یہ ایک کمی، یہ ایک معاملہ جو ہے وہ عمل میں نہیں آتا فرشتوں سے۔ تو یہ نعمت جو ہے آدم علیہ السلام کے حصے میں آئی دنیا میں آنے سے پہلے، کہ یہ انہوں نے آنے سے پہلے اللہ سے استغفار کی، اور استغفار بھی خصوصی طریقے سے کی۔ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ، انہوں نے کچھ کلمات سیکھے، اللہ کی حمد و ثنا بہت زیادہ کی، معافی تلافی کی، اور پھر اللہ سے توبہ بھی کی، ایسی توبہ کی کہ اللہ تعالیٰ ان پر مہربان ہو گئے، معاف کر دیا۔ اب یہ ہماری خام خیالی ہے کہ ان کو پھر جنت سے کیوں اتارا؟ ارے بھائی، ان کی تو جسمانی ساخت بدل گئی تھی، وہ تو ویسے بھی دنیا میں لانے کے لیے ہی پیدا کیے گئے تھے اپنے وقت معینہ پر، تو وہ وقت معینہ بھی آ گیا، اور اسی وقت جو ہے وہ یہ معاملہ بھی ہو گیا۔ تو اس معاملے سے ہوا یہ کہ آدم علیہ السلام کی توبہ بھی قبول ہو گئی، یہ نعمت بھی ان کو حاصل ہو گئی، کیونکہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اے میرے بندو، اگر تم توبہ نہیں کرو گے تو میں ایسی قوم پیدا کروں گا جو گناہ کرے گی اور مجھ سے توبہ کرے گی۔ تو اللہ کو
ایک طبقہ ایسا بھی پسند ہے. آدم علیہ السلام تو پوری انسانیت کی، پورے آدمیت کی کے باپ ہیں، تو یہ خوبیاں تو سب سے زیادہ انہی میں ہوں گی. تو انہوں نے توبہ کی اللہ تعالیٰ سے، یہ نعمت بھی حاصل کر لی کہ اللہ نے ان کو معاف کیا اور اپنی اپنی صفت رحیمی کے ساتھ معاف کیا. باقی ان کو بتا دیے تھے یہ کہ جو آپ جا رہے ہیں زمین پر، یہ کچھ مدت کے لیے جا رہے ہیں، کیونکہ ہم نے انسانیت کو وہاں پہ پروان چڑھانا ہے، وہاں پہ پیدا کرنا ہے. تمہیں تو یہاں ہم نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا، لیکن باقی جو تمہاری اولادیں ہیں جن کی روحیں ہم نے پہلے سے بنا دی ہیں، ان کی جسمانی ساخت، ان کی جسمانی قالب جو ہے وہ تو زمین پر ہی پیدا ہوگا، اس لیے تم دونوں وہاں جاؤ. پھر آدم علیہ السلام زمین پہ تشریف لے آئے. پھر اما ہوا سے ملاقات الگ ہوئی، دونوں الگ الگ اتارے گئے. جدہ جو ایک شہر ہے، اس جدہ کے معنی دادی کے، جد معنی دادا اور جدہ معنی دادی. تو یہی کہا جاتا ہے کہ اما ہوا کو جدہ میں اتارا گیا اور آدم علیہ السلام کو سری لنکا میں اتارا گیا. پھر اللہ تعالیٰ نے ایک کہاں سری لنکا بحر عرب میں، بحر ہند سے اندر آ کے، اور کہاں یہ کہ بحر ہند یعنی کہ سعودی عرب کے ایک شہر جدہ میں. پھر وہ وہاں سے کس طرح سے میدان عرفات میں، جبل عرفات پہ تشریف لائیں، اور وہاں کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام اور اما ہوا علیہ السلام کی ملاقات ہوئی. اس کے بعد نسل آدم کی ابتدا ہوئی، اور اسی میں سے حابیل اور قابل بھی پیدا ہوئے. تو اللہ رب العزت نے یہ تو فیصلہ پہلے ہی کیا تھا. اب یہ کہنا، یہ یہودی جو ہے عورتوں کو بہت برا سمجھتے ہیں اور یہ الزام دیتے ہیں کہ عورت کی وجہ سے آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا گیا. یہ سب خام خیالی ہے، اپنی کتابوں سے، اپنے اللہ کے کلام سے ناواقفی کی علامت ہے. بہرحال اللہ نے فرمایا کہ وہ معاف کرنے والا مہربان ہے. اب مہربان ہے، اس کے بعد اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے کہا تم اترو یہاں سے سب. تو یہ جملہ خود بتا رہا ہے کہ یہ کیسی مہربانی ہے کہ اللہ تعالیٰ خود تو فرما رہا ہے هو التواب الرحیم، انہ هو التواب الرحیم، بے شک برحق وہی ہے معاف کرنے والا مہربان. پھر یہ 37ویں آیت کا آخری لفظ ہے رحیم، اور 38ویں آیت کا لفظ شروع ہے قُلْنَا اهْبِطُوا. اب قُلْنَا اهْبِطُوا یعنی ہم نے کہا، اللہ خود کہہ رہا ہے ہم نے کہا، ہم نے حکم دیا. یہ تو حکمیہ انداز ہے اللہ کا، نہ کہ شتاب ہو. اور اہبطوا یعنی تم سب اترو، تم اترو یہاں سے. اب یہ آپ کو حکم دیا گیا ہے کہ آپ اترو. تو یہ خود قرآن کا اگر آپ دیکھیں گے، غور سے مطالعہ کریں گے، اس پہ غور کریں کہ اللہ ادھر فرما رہے ہیں هو التواب الرحیم، اور پھر کہہ رہے ہیں اترو. تو یہ اترنا جو ہے یہ تو اللہ کا حکم اور اللہ کی مہربانی اور اللہ کا فضل ہے، نہ کہ اس کا عتاب ہے. جبکہ ہم یہ نظریہ لے کے پھر رہے ہیں، زندگیاں بھر گزار دیتے ہیں کہ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت سے نکال دیا. یہ لفظ کہنا ہی نہیں چاہیے، بلکہ وہ تو اللہ کا حکم لے کے آئے تھے. جو لوگ اللہ کا حکم لے کے آئیں گے وہ ان پہ کیا وہ عتاب ہوگا ان کے اوپر؟ جو اللہ کا حکم لے کے آتے ہیں تو اللہ کے مقرب ہو جاتے ہیں. پھر اللہ نے فرمایا کہ جیسے ہم نے کہا اترو یہاں سے سارے کے سارے، پھر کبھی پہنچے تم کو میری طرف سے راہ کی خبر، یعنی کہ
فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ۔ آپ دیکھیں ساری وہی باتیں چل رہی ہیں، وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ پھر کبھی پہنچے تم کو میری طرف سے راہ کی خبر، تو جو کوئی چلا میرے بتائے پر نہ ڈر ہوگا ان کو، یہ سب جمع کا صیغہ ہے، اور نہ ان کو غم۔ یعنی کہ دنیا میں جب اے آدم قیامت تک کی تمہاری اولاد کے لیے یہ بات ہو رہی ہے کہ جب جب میرے انبیاء تمہارے پاس آئیں اور آسمانی کتابیں آئیں، یعنی اس پر عمل کرنا، تم کو میری پھر کبھی پہنچے تم کو میری طرف سے راہ کی خبر، تو جو کوئی چلا میرے بتائے پر۔ اب یہ جو ایک لفظ آ رہا ہے غور کرنے کا ہے کہ میری طرف سے راہ کی خبر، تو ایک اس میں ایک اشکال کا جواب ہے۔ اشکال یہ ہو سکتا ہے کہ بھئی انبیاء علیہ السلام آئے اور آسمانی کتابیں آئیں، وہ تو آج سے 1500 سال پہلے وہ سلسلہ شروع ہو گیا، تو ہمارے پاس تو وہ خبریں آنا یہ تو یعنی کیا وہ تو آ ہی نہیں رہے۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ۔ پھر کبھی پہنچے تم کو میری طرف سے راہ کی خبر، تو جو کوئی چلا میرے بتائے پر نہ ڈر ہوگا اس کو اور نہ کوئی غم۔ تو یہاں پہ یہ نہیں کہا کہ جب تمہارے پاس میرا کوئی نبی آئے، بلکہ یہ اللہ کی ایسی جامعیت کے ساتھ فرماتے ہیں قیامت تک کے لیے ایک ایک لفظ ویلڈ ہے، انویلڈ ہو ہی نہیں سکتی اس کی باتیں ہیں۔ قیامت میں آنے والا شخص بھی قیامت سے پہلے بہت جو قریب زمانہ ہوگا قیامت کا، اس وقت بھی کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہمارے پاس تو کوئی نبی نہیں ہے۔ تو اللہ نے کہا جب کبھی تمہارے پاس میری راہ کی خبر پہنچے، تو جب تک مسلمان زندہ ہیں یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ یہ خبریں غیر اہل ایمان کو پہنچاؤ یا مفسدوں کو پہنچاؤ۔ تو گویا کہ ایک ذمہ داری تو ہے جو بے خبر لوگ ہیں کہ وہ خبر سنیں اور اس پہ عمل کریں، اور ایک ذمہ داری ان کی ہے جو باخبر ہیں کہ وہ یہ خبریں پھیلائیں۔ اس کے لیے نبی کا آنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر امتی کے ذمے لگا دیا ہے یہ کام۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد صحابہ نے سارے عالم میں یہ خبر پہنچائی، اور وہ خبر ایسی نہیں پہنچائی عاجزی انکساری سے، کوئی سنے کوئی نہ سنے، بڑا بن کے پہنچائی، ان پہ شفقت کرنے کے لیے پہنچائی۔ جس قوم نے بھی جبر کیا اور مزاحمت کی، فساد کیا، اس کی مزاحمت کو توڑ کر اس علاقے کے مظلوم لوگوں کو خبر پہنچائی، یہاں تک کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں تقریباً 66 لاکھ مربع میل پہ اسلام غالب ہو گیا، اور جو باقی حصہ بچا وہ ظاہر سی بات ہے وہ تو بہت معمولی سا تھا، تو خبریں تو سب کو ہی پہنچ گئیں۔ یہ کون سی قوم ہے جو حجاز سے اٹھ کے آئی ہے اور سارے عالم پہ پہنچ گئی؟ اور اس زمانے میں انسانیت، امریکہ کا جو ایک خطہ ہے وہ وہاں پہ آباد نہیں تھی، اور آسٹریلیا کا بہت بڑا علاقہ جہاں پہ انسان نہیں بستے تھے، تو یوں کہہ لیں کہ یہ 66 لاکھ مربع میل پہ جو انسان بستے تھے ان تک سب تک خبریں پہنچ گئی، گویا کہ ساری دنیا پہ اللہ کے رسول کے صحابہ نے یہ خبر پہنچا دی۔ وہی اللہ تعالیٰ نے ہم سب لوگوں کو بتایا کہ دیکھو رسول کا آنا بند ہو جائے گا، انبیاء کا آنا بند ہو جائے گا۔ ہم نے سارے لوگوں کو مکلف کیا ہے کہ جب تمہارے پاس ہماری خبر آئے
پھر کبھی پہنچے تم کو میری طرف سے راہ کی خبر، تو جو کوئی چلا میرے بتائے پر، نہ ڈر ہوگا ان کو اور نہ ان کو غم۔ تو یہ خبر پہنچانا بھی ایک ذمہ داری ہے ایمان والوں کی، اور غیر ایمان والوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس خبر پہ عمل کریں، تبھی جا کے وہ خوف سے اور حزن سے بچ جائیں گے، نہیں تو پھر آخرت میں دردناک سا عذاب پائیں گے۔ اور جن لوگوں کو خبریں نہیں پہنچائیں گے لوگ، وہ بھی مکلف ہوں گے۔ کلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں ہر ایک ذمہ دار ہے، ہر ایک سے اس کی رعیت کا سوال ہوگا۔ باپ ذمہ دار ہے، ماں ذمہ دار ہے اپنی اولاد کی، بڑا بھائی ذمہ دار ہے چھوٹے بہن بھائیوں کی، ایک افسر ذمہ دار ہے اپنے ماتحت لوگوں کی، ایک بادشاہ ذمہ دار ہے اپنی پوری رعایا کی۔ اسی طرح جو شخص جتنا بااثر ہے، اس کے ماتحت جو معاصرین ہیں اور جو اس کے حلقہ اثر میں آتے ہیں، ان تک بات پہنچانا ہر شخص کی ذمہ داری ہے، ہر شخص کی۔ نبی نے فرما دیا کلکم رائن، تم میں ہر ایک ذمہ دار ہے، وکلکم مسئول عن رعیتہ، اور ہر ایک جواب دہ ہے اللہ کے ہاں اپنی رعیت کے متعلق۔ تو یہ کتنا اللہ رب العزت نے اتنا آسان کر کے سمجھا دیا ہے قرآن میں کہ جو کوئی بھی اللہ کی ہدایت پہ چلے گا۔ اب یہ سارا معاملہ اگر آدم علیہ السلام زمین پہ نہیں آتے تو ہر شخص کتنا بڑا محروم ہو جاتا ہے کہ جو ہدایت والا ہے اس کے ذمہ اتنا بڑا انبیاء والا کام کر دیا۔ انبیاء بھی اسی لیے آتے تھے نا، بندوں کا تعلق اللہ سے جوڑنے کے لیے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ سارا کام امت کے ذمہ کر دیا کہ بندوں کا تعلق اللہ سے جوڑیں، جو مسلمان ہیں اور جو بے تعلق ہو گئے ہیں ان کو بھی پہنچائے، اور جو غیر مسلم ہیں ان کو بھی خبر پہنچائیں۔ اللہ نے سب کو ذمہ دار، اور یہ ان کو کون بتائے گا؟ سوال یہ ہے کہ بھئی اللہ نے یہ جو کہا ہے کہ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ، پھر کبھی پہنچے تم کو میری طرف سے راہ کی خبر۔ اب اگر انبیاء کا آنا بند ہو گیا، اب اگر ہم نہیں پہنچائیں گے، کیونکہ اللہ نے تو مشروط کر دیا خبر پہنچنے کی، وہ کہیں بھئی انبیاء بھی آنے بند ہو گئے تھے اور کسی نے خبر بھی نہیں پہنچائی، تو پوری امت ذمہ دار ٹھہری یا نہیں ٹھہری؟ اس کے لیے ضروری نہیں کہ بادشاہ ہو اور صدر ہو، وزیر ہو اور فوج ہو، کچھ بھی نہیں، جتنا بس میں ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، جتنا بھی بس میں ہمارے ہم اتنا کام کریں۔ تو خبر پہنچانا ہمارے ذمہ ہے، اور خبر کا ماننا ان کے ذمہ ہے، اور جو نہیں مانیں گے وہ جانے اللہ جانے، اور جو مان لیں گے ان کے لیے کیا ہے کہ نہ ڈر ہوگا ان کو اور نہ ان کو کوئی غم۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا والذین کفروا وکذبوا، اور جو منکر ہوئے اور جھٹلائی ہماری نشانیاں۔ اب یہ منکر صرف وہی لوگ نہیں ہیں جو انبیاء میں علیہ السلام کی تکذیب کرتے رہے ہیں، جو بھی منکر ہیں اللہ کی آیتوں سے، اللہ کی نشانیوں سے، اللہ کی بھیجی ہوئی ہدایت سے، جو بھی منکر ہیں، جو منکر ہوئے اور جھٹلائیں ہماری نشانیاں، ہماری آیتیں، وہ ہیں دوزخ کے لوگ، اور وہ اسی میں رہ پڑے۔ یہ بھی اللہ نے بتا دیا۔ تو اب جو لوگ دوزخ میں جا رہے ہیں ان کو دھکیلنے والے وہ لوگ ہیں جو خبریں پہنچانے کی کوشش نہیں کر رہے۔ آخری درجہ جو ہے، گھر میں ایک خاتون جو اپنے بیڈ سے نیچے آنا جس کے لیے مشکل ہے، بیمار ہے، اس کے بھی ذمے ہے، وہ اتنا کر سکتی ہے کہ اللہ سے دعائیں کرے کہ اے اللہ جو لوگ تیری راہ سے بھٹک گئے ہیں ان کو راستے پہ لے آ، اور جو لوگ
تیری خبروں سے بے خبر ہیں، ان کو خبر پہنچا، اور خبر پہنچانے والوں کو وہ خبر پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ یہ ساری، ایک عورت بھی یہ کر سکتی ہے، ایک مرد بھی یہ کر سکتا ہے، ایک بالغ بچہ بھی یہ کر سکتا ہے یہ کام۔ اللہ سے دعائیں بھی کرنی ہیں، اللہ جتنا اختیار میں ہے۔ اگر وہ سفر کر کے دوسرے ملکوں میں جا کے، کفار کے ممالک میں جا کے ان کو حکمت و بصیرت کے ساتھ پیغام دے سکتا ہے، یا اگر وہاں پابندیاں ہیں تو اپنے کردار اور اپنی گفتار سے، اپنے طرز عمل سے ان کے سامنے وہ چیزیں لاؤ، اپنی تجارت میں، اپنے معاملات میں، اپنے لین دین میں وہ چیزیں لاؤ کہ وہ متاثر ہوں۔ اب یہاں سے پتہ چلا کہ سب سے پہلے ہمیں اپنی اصلاح کرنی پڑے گی دوسروں کو ہدایت پہ لانے کے لیے۔ اس آیت نے ہم سب کو مکلف کر دیا، اور ہمارا کام ہے ان تک پہنچا دینا۔ اب اگر انہوں نے نہیں مانا تو پھر اللہ نے بتا دیا، والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ اور جو منکر ہوئے اور جھٹلائیں ہماری نشانیاں، وہ ہیں دوزخ کے لوگ، وہی اسی میں رہ پڑے۔ تو بھائی جب ان کو ہم جھٹلانے کا موقع ہی نہیں دیں گے تو پھر ہم سے سوال ہوگا نا۔ جب ہم ان کے سامنے کوئی چیز پیش کریں گے تبھی تو وہ مانیں گے یا جھٹلائیں گے۔ تو اس آیت کا امپلیمنٹیشن کب ہوگا؟ جب مسلمان اپنے آپ کو دین اسلام کے لیے تیار کریں، پہلے خود اپنی اصلاح کریں، اس قابل بنائیں اپنے آپ کو، اور پھر جتنے وہ مکلف ہیں، جتنی ان کی صلاحیت ہے، اللہ سے ان سے وہی پوچھے گا، یہ نہیں کہے گا اتنا بڑا کام کیوں نہیں کیا۔ ایک آدمی کو بھی اگر ہدایت مل جائے تو وہ ہماری ہدایت کے لیے کافی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔